أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بنی اسرائیل، جسے سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، اس کی 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 23، 24 اور 25۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو جہاں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ وہ عبادت نہیں کریں گے سوائے اس کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی، وہیں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ پچھلے خطبے میں میں نے آپ کے سامنے صلہ رحمی کا ذکر کیا، اور صلہ رحمی میں سب سے زیادہ حق جس کا ہے وہ والدہ کا ہے۔ وہ حدیث بڑی معروف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کسی صحابی نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، سب سے زیادہ حق کس کا ہے کہ میں اس کا حق ادا کروں، اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا امک، تمہاری ماں۔ جب دوبارہ انہوں نے سوال کیا تو دوبارہ آپ نے جواب دیا تمہاری ماں۔ سہبارہ تیسری مرتبہ جب انہوں نے سوال کیا تب بھی اللہ کے رسول نے فرمایا امک، تیری ماں۔ جب چوتھی مرتبہ انہوں نے سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ابوک، تمہارا باپ۔ تو اس سے پتہ چلا جو ہم صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، ان میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے، اور ماں باپ میں ماں کا درجہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ان آیتوں میں دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ عبادت صرف اسی کی جائے گی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر ان دونوں میں سے، یعنی ماں اور باپ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑی عمر کو پہنچ جائیں تب تو اور زیادہ وہ توجہ چاہتے ہیں، اور زیادہ ان کی خدمت کرنی پڑے گی تمہیں، کیونکہ یہ عمر میں جب بالکل بوڑھے فوس ہو گئے ہیں تو ایسی عمر میں ان کے ہوش آواز جواب دے جاتے ہیں، بالکل بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تقل لہما اف، یہ جو عمر ان کی پہنچ گئی ہے بڑھاپے کی اور الٹی سیدھی حرکتیں ان سے سرزد ہو رہی ہیں، تو ایسی صورت میں خبردار اپنی زبان سے تم انہیں اف تک نہ کہو۔ وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو تمہیں اس طرح بھی کہنے کی اجازت نہیں۔ ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکی مت دو، ان دونوں کو یا ان میں سے کوئی ایک۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یہ بات ہو سکتی ہے کہ والدین کے کسی بات سے، کسی حرکت سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں بزرگانہ انداز اپناؤ، کریمانہ انداز اپناؤ، اچھا انداز اپناؤ کہ تمہاری بات بھی رہ جائے اور ان کا دل بھی نہ ٹوٹنے پائے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے دونوں بازوؤں کو مارے شفقت اور رحمت کے ان کے سامنے جھکا کر رکھو۔ جیسے آپ پرندے کو دیکھتے ہیں، جب اپنے بچوں کے پاس پرندہ آتا ہے تو کیسے اپنے پر جھکا کر ان کو اپنے پر کے نیچے لے لیتا ہے۔ مرغی کو آپ دیکھیں کیسے پر کے نیچے اپنے پروں کو جھکا کر ان کو سمیٹ لیتی ہے، گھیر لیتی۔ کہا ایسے تمہارا معاملہ ہونا چاہیے یہ بزرگ باپ کے ساتھ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور تم ان کے حق میں دعا بھی کرو۔ دعا کیسی ہونی چاہیے؟ رب ارحمہما، اے ہمارے پروردگار ان دونوں پر یا دونوں میں سے جو ہیں ان پر تو رحم فرما۔ کیسے؟ کما ربیانی صغیرا، جیسے ان دونوں نے میری پرورش کی تھی جب میں چھوٹا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ یاد دلایا کہ اے انسان، اے کڑیل جوان، ایک دن تو بھی چھوٹا تھا، تو بھی ناتواں تھا، تیرے ماں باپ نے ہی تجھ کو محبت اور شفقت اور لاڈ و پیار سے پالا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو اس کا اپنا بچپن بھی یاد دلا دیا۔ اور بات حقیقت یہی ہے کہ دنیا کی تمام مخلوق میں انسان کا بچہ سب سے زیادہ کمزور اور ناتواں پیدا ہوتا ہے۔ آپ جانوروں کو دیکھ لیں، درندوں کو دیکھ لیں، پرندوں کو دیکھ لیں، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی دوڑنے لگ جاتے، کچھ گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد میں اپنے دوست اور دشمن میں تمیز پیدا کرنے لگ جاتے۔ لیکن انسان کا بچہ ایک طرح سے یوں کہیں، ہم اور آپ جب پیدا ہوئے تھے تو کئی سالوں تک ہم کو اور آپ کو اپنے دوست اور دشمن میں کوئی تمیز نہیں تھی، اتنے کمزور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کمزوری کو یاد دلایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں بوڑھے ماں باپ پر میرے تو ایسے رحم فرما جیسے میں ناتواں تھا، کمزور تھا، تو ان دونوں نے میری پرورش کی تھی۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، والدین گھر میں ہیں، بہت سارے مسائل، اکثر جو ہے عورتیں، ہماری بیویاں، یہ ماں باپ کو پسند نہیں کرتی، اکثر اپنے والدین کے لیے ان کے دل میں بڑی جگہ ہے، لیکن ہمارے والدین ان کے لیے بوجھ بن جاتے۔ ہر گھر کا یہی قصہ ہے، کسی ایک کا نہیں۔ ہمارے بچے بھی اپنے دادا اور دادی کو اپنا دشمن سمجھتے، یہ دراصل بزرگ ہیں، بوڑھے ہو گئے، اب ان کی عادت ہے بات بات میں کچھ نہ کچھ کیڑے نکالنے کی، ناراض ہو جانے کی۔ دروازہ کھلا تو کیوں کھلا، آیا کوئی تو کیوں میرے پاس نہیں آیا، وہاں کیوں چلا گیا، کوئی چیز لائی گئی تو مجھے کیوں نہیں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، ہم جس کو بڑی عمر دیتے ہیں نا اس کو تخلیق میں الٹا کر دیتے۔ جیسے بچپنا تھا نا،
بچے کو دیکھیے کیسے ضد کرنے لگ جاتا ہے، بالکل بہے نہیں یہ بوڑھا باپ اور والد والدہ دونوں یہ کیفیت میں ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں بہت سے بچے ان کے ضد کے سامنے ہار جاتے ہیں، اور کچھ ان کو کبھی کبھی بولنا پڑ جاتا ہے، حالات کے پیش نظر کبھی ادھر سے ادھر ان کو رکھنا پڑ جاتا ہے، دل میں درد بھی رہتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ جیسی خدمت ہونی چاہیے ویسے نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اس درد کا بھی خیال کیا، فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اگر تمہارے دل میں تمہارے والدین کے لیے جگہ ہے، ان کی خدمت کا جذبہ ہے، کبھی کچھ تھوڑی بہت کوتاہی ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، تو تمہارا پروردگار تمہارے دلوں میں جو ہے اس کو جانتا ہے۔ اگرچہ تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ارادہ ہے، حکمت کے پیش نظر، حالات کے پیش نظر کچھ اونچ نیچ ہو جا رہی ہے، تو اللہ تمہارے دل کو دیکھ رہا ہے کہ تم دل سے والدین کو چاہتے ہو، اور اگر تمہارے دلوں کے اندر ہی اللہ تعالی کا ڈر نہیں اور اپنے والدین کی قدر نہیں، عزت نہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اللہ کہتا ہے اگر تم نیک ہو، اپنے والدین کے تئیں تمہارا جذبہ سچا ہے نا، تو تم اللہ کی طرف پلٹو گے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، یعنی معافی مانگو گے، یا اللہ تعالیٰ جتنی کوشش ہے اتنی کوششیں میں اپنے والدین کے حق میں کر رہا ہوں، کہیں کوئی غلطی اور کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا خیال کیا۔ والدین یہ بہت بڑی دولت ہے میرے دوستو، اس کا احساس کسی سچے شخص کو اس وقت ہوتا ہے اگر سچا ہے، اپنے والدین کا قدردان ہے، جس دن والد یا والدہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اس دن انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں کتنے بڑے سایہ دار درخت کے نیچے محفوظ بیٹھا تھا اور آج تنہا ہو گیا۔ اس دنیا میں سورج روشن ہوتا ہے، لائٹیں جلتی رہتی ہیں، لیکن والدین کی جدائی سے ایک اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ احساس ہر وہ شخص کر سکتا ہے جو واقعی اپنے والدین کے لیے اپنے دل میں جگہ رکھتا تھا، اور جن کے لیے بوجھ ہیں وہ تو دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ جلدی سے مر جائیں۔ بہت سے ایسے ہیں اولڈ ہوم میں لے جا کر بیت المعمرین میں بچے اپنے والدین کو داخل کرا دیتے، کتنے تو ایسے ہیں وہاں نام لکھانا بھی مناسب نہیں سمجھتے، لے جا کر وہیں ڈھکیل کے بھاگ آتے۔ انا للہ و انا الیہ۔ تو والدین کا بہت بڑا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر، ٹائم پر پڑھ لینا، جیسے وقت ہو گیا ویسے نماز ادا کر لی جائے، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ قال ثم ایون، راوی کہتے ہیں میں نے سوال کیا پھر اس کے بعد اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا ثم بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا۔ قال ثم ایون، راوی کہتا ہے پھر میں نے سوال کیا اس کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا۔ بخاری شریف کی حدیث، آپ اندازہ لگائیں، جہاد فی سبیل اللہ سے
پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی اور بھلائی کرنے کا ذکر کیا۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین کا کتنا بڑا حق ہے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا فائدہ ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ۔ ان احادیث کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اس کا کچھ حصہ پچھلے خطبے میں بھی آیا۔ جو اس بات کو پسند کرتا ہے یا جسے یہ بات پسند ہو ان یمد لہ فی عمرہ، کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے، عمر دراز ہو جائے، بابرکت عمر تھوڑی ہو اس میں اتنی نیکی کر لیں کہ جو بڑی عمر والے بھی نہیں کر سکتے، یا واقعتاً اللہ تعالی خیر و بھلائی کے ساتھ ہماری عمر کو دراز کر دے۔ وَيُزَادُ لَهُ فِي رِزْقِهِ، اور اللہ تعالی ایسے آدمی کے رزق میں زیادتی کر دے۔ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، حسن سلوک کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ بوڑھے والدین، ہمارا تصور ہوتا ہے کہ شاید ان کی وجہ سے ہماری ترقی رکی ہوئی ہے، ہمارے مسائل الجھے ہوئے ہیں، اور یہاں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ تمہاری عمر اور تمہارے رزق میں اگر تم چاہتے ہو کہ زیادتی ہو جائے، کشادگی ہو جائے، برکت آ جائے، فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، تو ایسے شخص کو چاہیے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ کتنی بڑی دولت ہے جو گھر میں موجود ہے۔ محبت سے پیش آنا، کوئی وہ بڑبڑاتے رہیں گے جی، وہ ہوش میں تھوڑی ہے۔ میں ایسے بھی بوڑھے والدین کو دیکھا ہوں کہ ابھی کھانا کھائے تھوڑی دیر کے بعد بولتے کوئی آ گیا، مجھے کھانا ہی نہیں دیتے یہ لوگ ٹائم پہ، میرا خیال ہی نہیں کرتے، جبکہ ابھی کھانا کھائے ہیں، ابھی دسترخوان اٹھایا گیا ہے۔ اب گھر والے کیا سمجھتے؟ یہ دیکھو بے عزتی کر دی ہے، مہمانوں کے سامنے ہماری عزت نکال دی۔ وہ بوڑھے ہیں، ان کو ہوش نہیں ہے۔ یہ کھانے کی بات ہے، کبھی بولو براز بھی بستر پر کر دیتے ہیں، پیشاب و پاخانہ بھی ان کا نکل جاتا ہے، ان کو ہوش حواس نہیں۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بھی انہی کے آغوش میں، انہی کے بستر پر نہ جانے کتنی مرتبہ ہم نے پیشاب و پاخانہ کیا ہے، اور انہوں نے بڑی محبت سے صاف اور ستھرا کیا۔ کراہیت نہیں محسوس کرنی چاہیے، صاف کرنی چاہیے۔ ایک بہت بڑی دولت ہے ہماری زندگی کی کامیابی کے لیے جو آج بوڑھے والدین ہمارے چار دیواری کے اندر موجود ہیں۔ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس حدیث کے اندر یہ بھی آیا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو اور اپنے رشتہ داری کو جوڑو، جیسے کہ پچھلی حدیث میں نے اس کا ذکر کیا تھا۔ اب والدین میں ماں سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق ہے۔ جیسا کہ شروع میں نے کہا کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ میرے اچھے سلوک کی سب سے زیادہ مستحق کون ہے ہمارے رشتہ داروں میں؟ بیوی بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بچے بھی ہیں، والدین ہیں، خالہ ہے، نانی ہے، پھوپھی ہے، رشتہ داروں کی ایک فہرست ہے، ان میں سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں۔ اور یہ بات آپ نے 3 مرتبہ بیان فرمائی، اور چوتھی مرتبہ جب صحابی نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا تھا ابوک، تمہارا باپ۔ یہ حدیث بخاری و مسلم کی صحیح حدیث۔ اس لیے میرے دوستو، ہم کو اور آپ کو چاہیے والدین کو غنیمت سمجھیں جن کے والدین ہیں، ان کی تیزی اور تراری اور ان کی سختی، اور اس وقت جو بوڑھے ہونے کے بعد کچھ نادانی پر مبنی باتیں ان کی زبان سے نکلتی ہیں، برداشت کر لیں۔ آپ کی کامیابی کا ضامن ہے ان کی خدمت کرنا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں جو ہے نا اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، کسی اور کی نہیں، کسی اخبار میں نہیں آئی ہے، کوئی یوں ہی بنا کر نہیں لکھ دیا، بالکل صحیح حدیث ہے، امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ اور فرمایا جنت جو ہے یہ تو ماں کے قدموں تلے ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاویہ بن جہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب وہ جہاد میں حصہ لے لیے تھے، اللہ کے رسول نے پوچھا تمہارے والدین ہیں؟ کہا ہاں، اور میں ان کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ جہاد کو انہوں نے بہت بڑا عمل سمجھا تھا، والدین کی خدمت پر بھی اس کو بلند سمجھا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَالْزَمْهَا، جاؤ واپس چلے جاؤ، اگر والدہ تمہاری موجود ہیں نا تو جاؤ انہی کی خدمت کو لازم کر لو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، اس لیے کہ جنت اس کے دونوں قدموں تلے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، سنو تمہارا باپ جو ہے جنت میں داخلے کا سب سے بہترین دروازہ، بیچو بیچ کا دروازہ ہے، اوسط، جس میں جانے کے لیے کوئی تکلیف نہیں، لیفٹ رائٹ کے بھیڑ میں نہیں جانا ہے، ڈائریکٹ سامنے ہے، کھلا ہوا ہے، چلے جاؤ۔ اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا دروازہ ہے، بہترین دروازہ۔ فَاضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْهُ، اب تمہاری مرضی، تم اس کی خدمت کر کے اپنے جنت کے دروازے کو برقرار رکھو، یا والدین کے سلسلے میں کوتاہی کر کے سستی کر کے تم اپنے اس دروازے کو ضائع کر لو۔ اللہ اکبر۔ کوئی بھی عقل مند آدمی یہ تو نہیں سوچے گا کہ وہ دروازہ ضائع ہو جائے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اس لیے میرے دوستو والدین کی خدمت کرنا، ان کا خیال رکھنا، بالخصوص بڑھاپے میں ان کی سختی تندی کو برداشت کرنا اور ان کی گندگی کو صاف کرنا اور صبر کرنا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی۔ ایک تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ ایسے ہی حسن سلوک کریں گے جیسے آپ اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں، اور دوسرے جو دنیا اور آخرت میں خیر و بلائی ملنے والی ہے وہ تو الحمدللہ بہت بڑی۔ انشاءاللہ باقی باتیں میں اگلے خطبے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو باتیں بیان کی گئیں ان پر عمل کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں جو ہم سے اور آپ سے کوتاہیاں ہوتی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور ہم سے دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے اور شرک سے بچائے، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق دے۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کے دکھ درد کو دور فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں، ان کے مالوں اور خونوں کی حفاظت فرمائے۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، یقیناً وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔